کتنا اہم ہے کہ بالآخر اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہو گئی اور مولانا صاحب نے مبارکباد بھی دی ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر کا رول ہے وہ پی ٹی آئی کا جو پولیٹیکل ایک اپروچ ہے اس کے حساب سے چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مختلف اپروچ کا اظہار کریں گے وہ؟ ایک تو میں مبارکباد خود بھی دوں گا اچکزئی صاحب کو، ایک گڈ جیسٹر ہے اسپیکر صاحب کے پارٹ پہ، یا حکومت شاید یا حکومت سے متعلق کچھ لوگ یا اس پارٹی سے متعلق لوگ کچھ ان جو ہے وہ اس میں انہوں نے شاید کوئی کردار ادا کیا اور اس کا نتیجہ نکلا، بہت دنوں بعد نکلا، مگر بہرحال دیر ہوئی ہے مگر درست ہے۔ اس کو اور ایک چھوٹے صوبے کو اس حوالے سے وہ ریپرزینٹ کریں گے اپوزیشن کو، تو بہت اچھی بات ہے۔ ایکسپیرینس آدمی ہیں، والد صاحب ان کے بھی پولیٹیشین تھے، خود بڑے پولیٹیشین ہیں اور ریسپیکٹیبل آدمی ہیں۔ اللہ کرے گا کہ یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، دستور کے لیے، جمہوریت کے لیے اچھی باتیں ہوں گی، اس سے اچھا ثابت ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پچھلے دنوں جب یہ کہا کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، کامران صاحب پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈسپلن کا فقدان عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان صاحب نے ظاہر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، لیکن پھر کبھی اگر سی سی آئی کی میٹنگ میں ان کی کوئی تصویر یا ہینڈ شیک، اس پہ بھی وہ اپسیٹ ہوتے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی کچھ ایسی توقعات ہوں گی ان کی؟ وہ یقیناً وہ ایسی توقعات رکھتے ہیں کہ جیسے اگر دوسری پارٹی بھی جو ہے نا ان کی انسٹرکشنز پہ چلے، پی ٹی آئی کے دوست، اور ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے ان کی انسٹرکشنز پہ یا ان کی مطابقت میں چلنا ہوتا تو ہم ان کے پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں، ہم کسی اور پارٹی میں ہیں اور کسی اور فالوئنگ میں، تو جب ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں، اور وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ ڈسپلن جو نا وہ مینٹین نہیں کرتے ان کی۔ ہاں لیڈرشپ بہت ہے، سب لیڈرز ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ورکرز ہیں، تو کافی فرق پڑتا ہے اس باتوں سے۔ اس وقت ظاہر ہے ایک 28ویں ترمیم کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد اگر کوئی ایسی ترمیم آئے گی تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن کیسا کردار ادا کرے گی؟ کیا جو ماضی میں ان پہ الزام لگتا رہا کہ یہ جو خاموشی تھی وہ حمایت ہی سمجھی جا رہی تھی، وہ اس طرح کی صورتحال ہوگی دوبارہ کامران صاحب؟ دیکھیے اگر 28ویں ترمیم اس طرح کی آتی ہے جس میں 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کی جو متنازع دفعات ہیں وہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں تو ہم سب اس کو ویلکم کریں گے۔ اور اگر کوئی اور جو نا صوبوں کو توڑنے کی بات ہوتی ہے، این ایف سی کو جو نا اس کا حلیہ بگاڑنے کی بات ہوتی ہے یا اور اختیارات صوبوں سے لینے کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو اپوز کریں گے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور محمود خان صاحب چونکہ ان کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے، بلوچستان سے، اور ان کی اپنی ایک جد و جہد ہے، ان سے ہم توقع رکھیں گے کہ اس میں ایک مؤثر کردار ادا کریں۔ اور میرے خیال میں مؤثر کردار یہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ ابسٹین کر جائیں۔ مؤثر کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی اسٹرینگتھ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو اپوز کریے۔ آپ کا ووٹ جو ہے وہ ڈائسنٹنگ ووٹ جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے۔ ابھی تک پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی ڈسپیوٹڈ، جس کو ڈسپیوٹڈ کہا جاتا ہے، جتنی بھی ڈسپیوٹڈ لیجسلیشن ہوئی ہے وہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جس میں ووٹ نہ دیا جائے۔ تو یہ میں ایز اے پولیٹیکل اس کو درست نہیں سمجھتا۔ ان کا بھلے وہ اپنا وزن جو ہے نا ان کو ایک طرف ڈالنا چاہیے، بھلے وہ کم ہو وزن، تو ان کا وزن جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرف ہے، ورنہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ڈائسنٹ کیے بغیر جو ہے نا آپ ابسٹین کریں، اور وہ کمیٹیوں سے بعض ایسی کمیٹیوں سے بھی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا ووٹ ہاں یا نہ میں نہ ڈالیں، جس کے بعد جو ہے نا آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ حصہ تو آپ کمیٹی کا بن جاتے ہیں مگر اس کے بعد اس کے ووٹ ڈالنے سے گریز کریں تو یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ کامران صاحب مذاکرات کی بہت بات ہو رہی ہے، لیکن جو مذاکرات کے لیے اعتماد سازی ہے اس کا فقدان ہے دونوں جانب۔ سلمان احمد راجہ صاحب کہتے ہیں پیشکش تو حکومت نے کیا لیکن خلوص نہیں ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، آج اپوزیشن میں حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل کے منڈے چڑھے گی اور کوئی ایک دو نئی جماعتیں بھی بنی ہیں
آج وہ اینکر ہیں ہمارے کولیگ رہے ہیں اقرار الحسن، انہوں نے بھی ایک جماعت بنا دی ہے، تو اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. جواد احمد صاحب کی بھی ایک پارٹی ہے. تو یہ جو نئی جماعتیں ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ نیت کا معاملہ جو ہے نا، یہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے. اس کا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے نا اس کو کوئی گیج نہیں کر سکتا. میری نیت جو ہے وہ اس میں کتنا خلوص ہے، کتنی جو ہے بدنیتی شامل ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اندازے ہوتے ہیں کہ جی اس میں خلوص نہیں ہوگا، اس میں بدنیتی ہوگی، اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی. تو اس وقت آپ کسی کی نیت کو گیج نہ کریں. آپ مذاکرات کی طرف اگر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ایز اے پارٹی اس کو ڈیسائیڈ کر لیا تو مذاکرات کریے، اور اگر اچھا نتیجہ نہ نکلا تو پھر جو ہے نا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اس کی ایویڈنس آ جاتی ہے. اور باقی جو پارٹیاں بن رہی ہیں تو پارٹیاں ایک جمہوری عمل ہے، پارٹی بنانے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، سب پرووائڈڈ کہ جو ہے نا وہ قانون کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. اور اچھی سوچ کے ساتھ اگر کوئی نئی پارٹی بنانا چاہتا ہے، پاکستان کا دستور یا قانون اس کی مخالفت نہیں کرتا، تو میں کون ہوتا ہوں اس کی مخالفت کرنے کی. مگر جب وہ پارٹی بن جائے گی اور کوئی کردار اس کا پازیٹیو نہیں ہوگا یا نیگیٹو ہوگا تو اس کے اوپر تنقید ممکن ہے.